ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ وہ رب العالمین جس نے سورج و چاند کو مسخر کیا، دن و رات کو مسخر کیا، اور فرمایا کہ یہ جو نظام ہے دن کے آنے کا، رات کے آنے کا، دن کے جانے کا اور رات کے جانے کا، اور یہ جو نظام ہے سورج کے آنے کا اور سورج کے جانے کا، چاند کے آنے کا اور تاروں کے نکلنے کا، یہ موسموں کے آنے کا، یہ سردی کے اور گرمی کے موسم آنے کا، یہ بارش اور فصل بہار کے موسم کے آنے کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایک دستور کے مطابق ہے، بروز قیامت تک یہ اسی طرح اللہ رب العالمین کے حکم کی تابع میں اپنے وقت پر آئیں گے اور اپنے وقت پر جائیں گے۔ کسی شخص میں اتنی وسعت اور اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ سورج کو اس کی سمت سے پھیر کر نکال دے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سورج سے پہلے چاند کو لے آئے یا تاروں کو لے آئے، رات سے پہلے دن کو لے آئے یا دن کو نکلنے نہ دے۔ اور اسی ذات بابرکت کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں، درود و سلام نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، بالخصوص اس ذات اقدس و اطہر پر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جو ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو جن و انس کے نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز ساتھیو، معاشرہ اور معاشرے کے بناؤ سنگار میں، معاشرے کی بگاڑ میں اور معاشرے کی اصلاح میں جو تین اہم چیزیں گزشتہ جمعہ بیان کی گئی تھیں، ان پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو ہماری زندگیاں اور ہماری حیات اور مسلمانوں کے دور کا انقلاب دور نہیں رہے گا، وہ دن دور نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کے زندگیوں میں اور مسلمانوں کو اس دنیا میں ممتازیت کی نظر سے دیکھا جانے لگے گا۔ لیکن آج ہم اصلاح معاشرے پر ہی گفتگو کریں گے، لیکن ایک ایسے جز کی بات کریں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص حل ہونے والا نہیں ہے۔ معاشرہ اس کی اصلاح میں اور اس کے فساد میں مساجد کا بھی بہت ہی اہم کردار ہے۔ وہ مسجدیں جن میں ہم آ کر کے پانچوں وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ رب العالمین کے دربار میں سر کو جھکاتے ہیں، اور یہی مساجدیں ہیں جس سے قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، یہی مساجدیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دار الخلافہ تھی، یہیں پر سے پوری خلافت کا نظام سنبھالا جاتا تھا۔ یہی وہ مساجدیں ہیں جن سے صحابہ اکرام نے تعلیم و تعلم کا آغاز کیا تھا۔ یہی وہ مساجدیں ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کو محفوظ کر کے ہمارے ہاتھوں تک پہنچایا ہے۔ یہی وہ مساجدیں ہیں جنہوں نے جہاد کی تعلیم دی، جنہوں نے نماز کی تعلیم دی، جنہوں نے روزے کی تعلیم دی، جنہوں نے اسلام کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی اور انقلاب کی تعلیم دی۔ یہی وہ مساجدیں ہیں جہاں سے انقلاب آیا، یہی وہ مساجدیں ہیں جہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ آج ان مسجدوں کا اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی افادیت بتلائی گئی ہے اسلام میں کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔
اگر معاشرے کا بننا کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ مسجدوں کے ہاتھ میں ہے، اگر معاشرے کا بگڑنا کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ مساجد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطبہ صرف اور صرف فضائل پہ بات کرنے لگ جائیں اور اصلاح کر کوئی کام نہ ہو، صرف بزرگوں کی کہانیاں، قصے اور کہانیاں بیان کرنے لگ جائیں، ممبروں سے قرآن و حدیث کی بات نہ ہو، تو پھر معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہی مساجدوں کے اندر سے ائمہ و خطبہ منبر رسول سے نماز کے اندر ہو رہی کوتاہیوں میں اور معاشرے میں پنپ رہی برائی اور بے حیائیوں کے بارے میں جب بات کرنے لگ جائیں گے، تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہر گھر نہیں ہوتا اللہ کا گھر میرے دوست۔ تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین نے ایک مسجد تعمیر کروائی، اللہ رب العالمین نے اسے مسجد زرار کا نام دیا کہ وہ مسجد اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے حبیب آپ اس مسجد میں نہ جائیں، آپ اس مسجد میں نہ کھڑے ہو۔ آپ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، اس کا نام اللہ رب العالمین مسجد زرار رکھا، یعنی نقصان دہ مسجد، سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ آئے ہماری بھی مسجد میں جو ہے نماز پڑھا دے تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے اور اس کی فضیلت و برکت بڑھ جائے۔ تو اللہ کے رسول جہاد کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا جب میں واپس ہوں گا تو اس مسجد میں نماز پڑھاؤں گا، لیکن جب آپ واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے حبیب مسجد زرار میں نماز نہ پڑھائیے، نہ ہی اس میں کھڑے ہوئیے، کیونکہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی اخلاص نیت کے ساتھ بنیاد نہیں رکھی گئی، بلکہ فساد کے لیے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا، اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا، اس مسجد کو ختم کر دیا گیا۔ تو مسجدوں سے معاشرے کا بننا ہے، مسجدوں سے معاشرے کا بگڑنا ہے۔ آج یہ بات بہت عام نہیں ہو گئی ہے کہ ہماری مسجدوں میں فلاں نہ آئے، فلاں جماعت سے تعلق رکھنے والا یا فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والا، فلاں منہج کو ماننے والا یا فلاں راستے پر چلنے والا ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کی نماز یہاں نہیں ہوگی۔ اگر یہاں آتا ہے تو پھر وہ اپنی خود کی جوابداری لے۔ کیا آج یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا مسجدوں سے روکا نہیں جا رہا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے کو روکتا ہے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کی مسجدوں میں خرابی، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، اللہ کے ذکر کو کرنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، دروس سے استفادہ اور افادہ حاصل کرنے سے روکے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں فرما دیا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، مساجد میں خرابی برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہی نہیں، مسجدوں کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجدوں میں نمازوں میں حاضر رہتا ہے، دروس میں حاضر رہتا ہے، خطبات میں حاضر رہتا ہے، اور اسی طریقے سے مسجدوں کو ویران ہونے نہیں دیتا، مسجدوں کو آباد رکھے رہتا ہے اور مسجدوں میں ذکر و اذکار کرتا ہے، تو کہا فاشہدوا لہ بالایمان، کہ اس شخص کی اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر، اس شخص کے ایمان کی گواہی دو جو مسجدوں کو آتا ہے، جو نماز کو پڑھتا ہے، جو ذکر و اذکار مسجدوں میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، مسجدوں میں آنے جانے کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ عَسَىٰ أَن يَكُونُ أُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے تو وہی لوگ ہیں، اللہ کی مسجدوں میں نماز اور اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے، یوم آخرت پر ایمان رکھتے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک عسیٰ ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔
یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ کو پا لیا، جنہوں نے سیدھی راہ کو پا لیا. یعنی مسجدوں کو آباد کرنے کی، مسجدوں میں نماز کے وقت حاضر ہونے کی، اور مسجدوں کو دیکھ ریکھ کرنے کی، اور مسجدوں کے کام میں مدد کرنے کی یہ فضیلت ہے اور یہ افضلیت اور یہ برتری اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں میں آنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھے. تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ ایسے شخص کو جس کو تم دیکھو مسجدوں میں 5 وقت آتا جاتا ہے اور مسجدوں کو آباد رکھتا ہے، تو اس کے ایمان کی تم گواہی دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ. اور یہی نہیں بلکہ ان مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگوں کی کہا جاتا ہے نا، زمین سے جڑے ہوئے لوگ، اسی طریقے سے مسجدوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا مسجدوں سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جو ہے انقلاب آ جائے گا، لوگ سوچتے ہیں کہ مسجدوں میں کچھ نہیں رکھا، ان کی کوئی فضیلت، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان سے معاشرے کی کوئی اصلاح ہونے والی نہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی اللہ کے رسول کے دور میں کسی بھی معاملے کو حل کرنے کا مرکز تھا. اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے، مسجد نبوی میں جمع ہوتے. اگر مسجدوں کی اتنی فضیلت نہیں ہوتی، اتنی برکت نہیں ہوتی اور اتنی اہمیت اور افادیت نہیں ہوتی، تو جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خانہ کعبہ میں ٹھہرنے سے اور آنے سے جب پابندی لگا دی گئی تھی، تو آپ نے دار ارقم کو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو اپنا وہ نہیں بنایا ہوتا، اپنا مسکن نہیں بنایا ہوتے، اپنے مسجد نہ بنائی ہوتی. یعنی جو کام وہاں مسجد حرام میں وہ لوگ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، درس و تدریس کا، تعلیم و تعلم کا کام جو مسجدوں میں ہوتا تھا، جب مسجد حرام میں پابندی لگا دی گئی تو وہی چیز دار ارقم میں ہونے لگی. اور جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کے دوران جب آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا، تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اسے مسجد قباء کے نام سے آج تک لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی. اور جب مدینہ پہنچ گئے، جائے کہ اپنا گھر تلاش کرے، اللہ کے رسول اپنا مسکن تلاش کرے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے مسجد کی جگہ کو مختص کیا اور وہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھی. تو یہ مسجدوں کی فضیلت، یہ مسجدوں کی برتری، اہمیت اور ان کی افادیت ہے. آج ہم نہیں سمجھتے کہ آخر مسجدوں سے جڑے رہنے کے کیا فوائد ہیں. آج ہم سے نمازی بڑی مشکل میں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے، جو جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہا مساجدھا، اللہ کی مسجدیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وَأَبْغَضَ الْبِلَادُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی سب سے مقبوض جگہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین جس جگہ کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بازار ہیں جہاں پر لوگ ٹہلتے ہیں، جہاں پر شیطانوں کی بھرمار ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ، جو اللہ کو پسند نہیں، مکروہ جگہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ رب العالمین کی مسجد ہے. اور ان مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ معمولی نہ سمجھے، ان مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ معمولی نہ سمجھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا، این الجیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے، این الجیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے ہمسائے کہاں ہے. فرشتے عرض کریں گے اللہ رب العالمین، کون شخص کو زیب ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بنے، کون ایسے لوگ ہیں جو تیرے پڑوسی رہیں، کون ایسا شخص ہے جو تیرے پڑوسی رہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، این عمار المسجد، کون ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہی تو میرا پڑوسی ہے. کون ہے جو 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے وہی تو میرا پڑوسی ہے. کون ہے جو مسجدوں میں حاضر ہو کر کے میرے ذکر و اذکار میں بیٹھا رہتا، سنتیں ادا کرتا، نوافل ادا کرتا، فرض نماز کے ساتھ ساتھ میری نوافل بھی ادا کرتا ہے اور سنتیں بھی ادا کرتا ہے، وہی میرا پڑوسی ہے.
کل بروز قیامت ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد رکھتے، پانچوں وقت اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل بروز قیامت وہ میرے پڑوسی ہوں گے۔ مسجدوں سے جڑے رہنے کی اور مسجدوں کو آباد رکھنے کی یہ فضیلت، یہ افضلیت اور یہ اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں بس یہی نہیں، مسجدوں کی اہمیت و فضیلت میں اس قدر تواتر کے ساتھ روایات ملتی ہیں اور اس قدر اس کی فضیلت اور اہمیت بتلائی گئی ہیں کہ آج ہم اگر اس کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیے، نماز سب سے اہم فریضہ ہے، لیکن جس نماز کو باجماعت جہاں ادا کیا جاتا ہے وہ مساجد ہیں، وہ مسجدیں ہیں جہاں پر لوگ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ کوئی بندہ اگر علیحدہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین اس کو کم اجر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اجر 2 گنا 3 گنا کر کے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا ادلکم علی من یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نافرمانیوں کو ختم کر دیتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ رب العالمین نے وَيُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ گناہ تو مٹاتا ہی ہے اور درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گناہ کو ختم کرتا اور مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، فضیلت کو بڑھاتا ہے، مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے ضرور وہ کون سے عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، کراہت کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کو چھونے کا مس کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم وضو بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ختم کرتا اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف چل کر زیادہ سے زیادہ جانے والے شخص کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص مسجدوں کی طرف پیدل اور چل کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز ختم ہو گئی، ایک نماز اس نے پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی تو اسے عشاء کی فکر ہونے لگ جاتی ہے اور عشاء کی نماز کا وہ انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت بتلائی گئی۔ اور یہ تیسری فضیلت تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل جب سورج 9 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کچھ میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گوتے کھا رہا ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس کی شدت ہوگی، سورج بالکل سروں پر ہوگا، لوگ جل رہے ہوں گے اس دھوپ میں، اس سورج کی تپش سے لوگ پریشان ہوں گے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تب اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا، 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگوں کو، ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل معلق قلبہ فی المسجد، کہ ایسا نوجوان، ایسا شخص، ایسا انسان جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہو، جس کا دل مسجدوں کو لگا ہو، کہ اگر ایک نماز پڑھ لی تو دوسری نماز کا انتظار کرے، ایک نماز ختم ہو گئی تو دوسری نماز کا منتظر رہے، بلکہ اس کے بارے میں دھیان لگایا رہے کہ اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ تو کل بروز قیامت جب ہولناکیوں کا عالم ہوگا، جب حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، جب لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، وما ہم بسقارا، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ لوگ نشے میں نظر آ رہے ہوں گے اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 9 میل کے اور چند فاصلے پر ہوگا، سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا، تب کوئی سایہ نہ ہوگا، تب اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا جو مسجدوں سے اپنے دل کو لگائے رہتا ہے۔ آج
ضرورت اس بات کی ہم مسجدوں کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھے، دروس سے یہاں پر فائدہ اٹھائیں، مسجدوں میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں آپ کا دوسری نماز چھوڑنے کا بھی دل کرتا ہے۔ تو آج دیکھ سکتے ہیں ہم، آج ہماری کوتاہیوں کے سبب اور ان مساجد کی اہمیت کو نہ جاننے کے سبب ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ آج اگر مسلمانوں نے صحیح طریقے سے مسجد کی اہمیت کو اور اسلام میں جو مسجد کا مقام و مرتبہ بتلایا گیا ہے، اگر اس طریقے سے مسجد کو سمجھتے تو آج ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، ہم ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہمیں۔ تو ضرورت اس بات کی، تعلیمات اسلامیہ جو ہمیں بتلائی گئی ہیں، احکامات اسلامیہ جو ہمیں بتلائے گئے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا، جو صحابہ اکرام نے ہمیں بتلایا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی نہیں، آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری سے گزر رہے ہو، جنت کے پھلواریوں میں سے کوئی پھلواری سے گزر رہے ہو، یا جنت کے باغات میں سے کسی باغ سے گزر رہے ہو، تو کہا کہ ان میں سے کچھ کھا لیا کرو، ان میں سے کچھ چکھ لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد کے باغات کیا ہے؟ مسجد کی کیاریاں کیا ہے؟ مسجد کی پھلواری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مساجد جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور کہا اللہ کے رسول، اس میں سے جنت کی کیاریوں میں سے کچھ چکھ لیا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر کرا کرو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھے ختم، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے مسجد میں ذکر کرو، اللہ کا اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے اپنی ان پریشانیوں کو، حاجات کو، ان ضرورتوں کو بتلاؤ جو کہیں دور پوری نہیں ہو رہی، کسی کے دربار میں پوری نہیں ہو رہی، کسی کی بارگاہ میں پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ کہہ رہا میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے سوال کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری حاجت کو پوری کر دوں گا۔ تو جو حاجت کہیں پوری نہیں ہو رہی، مسجد میں آؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرو، اللہ رب العالمین اس حاجت کو پوری کر دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہیے میں قریب ہوں، میں لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے اللہ بہت قریب ہے، بندے کی دعا کو سنتا۔ اللہ کو بندے کے آنسو اس قدر پسند ہے کہ کسی شخص کو اس کی اولاد بھی اتنی پسند نہیں ہوگی۔ بندہ جب رب کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے تو اسے بہت پسند ہے یہ چیز۔ آج مساجد کا حال کیا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی بھی مساجد ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں صرف قصے اور کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، جہاں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے لوگ شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں، جہاں پر بزرگوں کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا جاتا، جہاں پر بزرگوں کی شان کو اللہ کے رسول کی شان سے بلند کر دیا جاتا۔ تو کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی شان کو ہم نے سمجھا ہے؟ کیا مسجدوں کی یہ اہمیت ہے؟ کیا مسجدوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بزرگوں کی شان کو اور اولیاء کی شان کو، اگر حقیقی اولیاء بھی ہیں تو ان کی بھی شان کو اللہ سے زیادہ بلند کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری شان کو اس طرح سے بلند نہ کرنا جس طرح سے نصرانیوں نے بلند کیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ میری شان کو اس طرح سے بلند نہ کرنا جس طرح سے نصرانیوں نے بلند کیا۔ تو آج مسجدوں سے ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو کیا جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول کی منقبت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کے کمال کا، آپ کے رحمت، آپ کی فضلت، آپ کی سخاوت، آپ کی بہادری کا یہاں سے ذکر کیا جائے۔ مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، مسجدوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی بزرگ، کسی پیر، کسی اولیاء کو مت پکارو، کسی اولیاء سے استغاثہ مت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ یہ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ سے سوال کیا جائے، یہ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا جائے، نہ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی اہانت کی جائے اور بزرگوں کو اور اولیاء کو اللہ رب العالمین کے برابر اور ہمسر قرار دیا جائے۔ کہ ہم نہیں کہتے کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم گواہی نہیں دیتے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
صرف تیری عبادت کرتے اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اذکار سے اور اللہ رب العالمین کی یاد سے پر ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے، ان مسجدوں میں نماز میں حاضری دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ حدیث آپ کے نظروں سے نہیں گزری؟ کیا آپ نے کبھی یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا من چاہتا ہے کہ میں حکم دوں نماز کے لیے، اذان کے لیے حکم دوں، اذان دی جائے، نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور پھر ان لکڑیوں سے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جن کے گھروں میں اللہ کی صدا جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا جاتی ہے، اذان کی آواز جاتی ہے، نماز کے لیے آواز پکاری جائے تو ان کے گھروں میں جاتی ہے، لیکن وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد کی طرف نہیں آتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کے رسول کی وعید ہے۔ دیکھیں اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن آج میں بتاتا ہوں اسلام میں اسلام قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جب آپ مسلمان ہیں، تو 10 سال کا بچہ ہے تو اسے بھی مار کر کے نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زور زبردستی ہے، اور اگر انسان غلط کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے نماز کی طرف ترغیب دلاؤ، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، تو اس کا بستر الگ کر دو، اسے مار کر کے نماز کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ یہ مسجدیں ہی تو ہیں جو انقلاب برپا کرتی ہیں۔ آج ہماری اولاد اگر موبائل میں صرف کر رہی ہے اپنا وقت، آج ہماری اولاد ٹی ویوں میں صرف کر رہی ہے اپنا وقت، آج مساجد سے کوئی واسطہ نہیں، آج قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، ہم ان کو مسجدوں کی طرف نہیں آنے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کی تعلیم نہ مل جائے ان کو۔ اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تو کل کو یہی نسلیں جا کر کے انقلاب برپا کریں گی، اور اللہ رب العالمین کا پرچم تھام کر کے اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے کوشش کرنے والی یہی نسلیں ہماری بنیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنی وہ کریں، ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اپنی اولاد کو ہمیں مسجدوں سے جوڑنا ہے، اپنی اولاد کو ہمیں قرآن سے جوڑنا، اپنی اولاد کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق چلنے کی جو ہے ترغیب دلانا ہے۔ تو یہ پہلے ہمیں قدم اٹھانا ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے اسکول کا، اچھے سے اچھے کالجز کا اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کا تو ہم نے اس کے لیے انتظام کر دیا، لیکن ہم نے اس کی اسلامی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ ایک دجال کا بھائی لا کر کے ایک فون اسے دے دیا ہم نے، اور وہ دن بھر اس میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، کوئی اس سے دین اور اسلام کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ان مساجد کی اور ان دروس کی، ان خطبہ کی اور ان خطبات کی اہمیت کو سمجھے، ائمہ کی اہمیت کو سمجھے، قرآن کی اور احادیث اسلامیہ کی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت کو، اہمیت کو سمجھے، اور اپنی اولاد تک ہمیں اگر دین پہنچانا ہے تو خود بھی مسجد سے جڑے۔ آپ خود جب مسجد سے آئیں گے تب تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر مسجد آئے گی۔ جب آپ خود نہیں جاتے نماز کو، آپ خود نہیں آتے مسجد کو، تو آپ کس طرح سے اپنی اولاد کو کہیں گے کہ چلو نماز کو؟ تو آپ خود بھی مسجدوں سے جڑیے اور اپنی اولاد کو بھی مسجدوں سے جوڑیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان مساجد کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی فضیلتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سے چھینا گیا، اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا، اللہ رب العالمین ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حمایت فرما، ان پر رحم فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی مسجدوں سے جوڑے۔ اللہ رب العالمین